The peace of future, even the very survival of India is deeply tied to Pakistan. No matter the ambition, whether it's to win the election, build a government, or return from the political exile, one truth remain unshaken: you need Pakistan. Even in your personal lives, your peace of mind and your peace of lives is highly connected with Pakistan. India, the whole nation, has become a prisoner of hate. A proud civilization is now burning in the fire of division. Now the world watches as the silence grows louder. ایک کام کریں، ایک تعویذ لکھ کے نا اپنے گلے میں ڈال دیں اور اس کے اوپر لکھ دیں پاکستان. لوگوں کے پیشاب بھی بند ہو جائے، آپ لوگوں کو اپنی جلاوطنی ختم کرنی ہو، زندگی کے کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہو تو اس کا سلوشن آپ کے پاس صرف ایک ہی ہے: پاکستان. علیکم، میں ہوں جمال خٹک. اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید. دھرو راٹے ایک انڈین یوٹیوبر ہے اور وہ بہت ایک بریلینٹ لڑکا ہے، ینگسٹر نوجوان لڑکا ہے ماشاءاللہ. اور اس نے بڑے کم وقت کے اندر یوٹیوب کی لائف میں بہت جو ہے نا وہ ترقی کی ہے. اس نے بہت اچھا ڈیولپ کیا اپنے آپ کو، اور ہی از ورکنگ ویری نائس. نو ڈاؤٹ کہ اس نے بہت اچھے طریقے سے اس نے اپنی لائف کو سٹارٹ کیا، اور کم وقت کے اندر اس نے اپنا نام جو ہے نا وہ بنایا ہے. کافی ملین کے ویورز ہیں اس کے، دھرو راٹریز کے، اور لوگ اس کو بہت پازیٹیولی سنتے ہیں. بیسیکلی ہی از اے یوٹیوبر. یوٹیوب پہ وہ ویڈیو لانچ کرتا ہے. ہی از ناٹ پولیٹیشین، ناٹ جرنلسٹ، اور اس کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. کانٹینٹ کریٹر ہے صرف، اور وہ اپنا کانٹینٹ اے آئی کے ذریعے سے اپنا ٹاپک کو چوز کر کے وہ ویڈیو بناتا ہے. بٹ اس کا جو اسٹائل ہے، اور اس نے خصوصاً جو لاسٹ ٹائم انڈیا میں الیکشن ہو رہے تھے اس وقت اس نے جو پبلک پلس کو ہائی لائٹ کیا، ایڈریس کیا اپنے ویڈیوز میں یوٹیوب کے ذریعے سے، لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. سو ہی گوز آن دا ملین آف ملینس. میں پرسنلی اس کی ویڈیوز بھی کافی دیکھتا ہوں، اور آئی ریئلی انسپائرڈ فرام ہز اسٹرگلز اینڈ ہز اچیومنٹس اس نے بڑے کم وقت میں کیے. اور اس سے بہت اچھی بات اس کی جو یہ تھی کہ ہی ریمینڈ ویری پازیٹیولی ان تھرو آؤٹ ہز ویڈیوز. مطلب اب اس سارے سینیریو میں جب اس نے انڈیا میں گورنمنٹ کو ہٹ کرنا شروع کیا، اسپیشلی آر ایس ایس کے، مودی کی گورنمنٹ کو، اور اس کے جب الیکشن ہو رہے تھے اور اس کے دوران اس نے جو لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اپنے سسٹم کو اس نے ایڈریس کیا، اس کے اندر جو فلاز تھے اس کو اس نے ہائی لائٹ کیا، اپنے میڈیا کے اندر اس نے جو فلاز تھے اس کو اس نے ہائی لائٹ کیا، اپنے سسٹم میں، ملک میں. یعنی وہ اس نے بہت بریلینٹ طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور اس طریقے سے وہ اتنا پبلکلی مشہور ہو گیا کہ ملین آف ملین ویوز جو ہے نا وہ اس کو سنتے تھے. اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ انڈیا میں مودی کی جو گروتھ تھا وہ بہت ڈاؤن ہوا، اور کافی فرق پڑا الیکشن کمپین کے اندر اس لڑکے کی ویڈیوز کی وجہ سے. تو اب جب یہ بہت زیادہ اس نے آر ایس ایس پہ تنقید شروع کر دی، گورنمنٹ پہ تنقید شروع کر دی، اور اس کے بعد مودی پھر جیت گیا. اور جیتنے کے بعد جب وہ گورنمنٹ میں آیا تو ڈیفینیٹلی اس کو تھریٹ تو ہے، کیونکہ آر ایس ایس اٹ سیلف ایک دہشت گرد تنظیم ہے انڈیا کے اندر، جس نے پورے ملک کو ہیک کیا ہوا ہے، زبردستی وہ ان کے اوپر مسلط ہے. تو آر ایس ایس کے غنڈوں کی تھریٹ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس نے انڈیا کو چھوڑ دیا، اور یہ باہر سیٹل ہو گیا دبئی میں، اور آسٹریلیا سے اس نے شادی کی ہوئی ہے، اور ویری ڈیسنٹ فیملی ہے، اور لڑکا بھی بہت اچھا ہے. اب اس نے جب ساری چیزیں کی تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ آر ایس ایس نے اس کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس نے ملک کو چھوڑ دیا. اب اتنا عرصہ رہنے کے بعد اس نے کیا ٹائم چوز کیا. اس نے ریسنٹ ویک کے اندر جو پاکستان انڈیا کے درمیان ایک انڈیا وار جو ہے نا وہ ڈکلیئر ہو گئی تھی، اس موقع کے اوپر اس نے پاکستان کے خلاف ایک ویڈیو بنائی. اس نے چونکہ اس میں پاکستانیوں کو مخاطب کر کے بولا تھا، تو میں بینگ اے پاکستانی اس کی ویڈیو کے جو پوائنٹس تھے جو اس نے بیان کیے، میں اس کے اوپر تو کوئی رپلائی نہیں دینا چاہتا.
کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو نہ تو ہسٹری کا نالج ہے، نہ اس بندے کے پاس کوئی پولیٹیکل ویژن ہے، نہ اس بندے کو کوئی حقیقت کی سمجھ ہے، لیکن اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے میں اس پہ رسپانس اپنا ضرور کروں گا، اپنے کمنٹس ضرور کروں گا کہ اس نے ویڈیو کے اندر پاکستان پہ جو الزامات لگائے اور جس نے جو اسپیسیفک چند پوائنٹس جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیے اینٹی پاکستان، میں اس پہ اپنے کمنٹ ضرور کروں گا، جواب میں دے سکتا ہوں، میرے پاس پورا ہسٹری موجود ہے کہ انڈیا کی کیا تاریخ ہے، آر ایس ایس کی کیا تاریخ ہے، اور دنیا میں دہشت گرد اب تو اسٹیٹ ٹیرورسٹ ہے نا وہاں انڈیا کے اندر، پورے ملک کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، بٹ اس پہ میں کمنٹس ہی کروں گا کہ اس نے یہ ویڈیو بنائی کیوں، ڈر گئے نا آخر میں، مطلب آپ نے اپنے آپ کو یوٹیوب کی دنیا میں اونچا جانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے سچ کا ساتھ لیا، آپ نے اپنے کیریئر یوٹیوب پہ جو آپ نے سٹارٹ کیا تھا اس پہ آگے بڑھنے کے لیے آپ نے سچ کا ساتھ لیا، اور دیٹس وائی یو ریچ اپ ٹو دا ٹاپ، بیکاز آپ نے فیکٹ بیان کیے ہمیشہ، آپ نے کسی جگہ کے اوپر بھی مذہبی تفرقہ بازی نہیں رکھی، قومیت کی تفرقہ نہیں رکھا، آپ نے ایک فیکٹ اینڈ فگر کو آپ نے انٹروڈیوس کیا، دیٹس وائی یو ریچ اپ ٹو دی ٹاپ، بٹ ان اسپیسیفکلی ان دس ویڈیو اور اس ٹائم کے اوپر جو آپ نے بنائی ہے، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آخر کار آپ گھبرا گئے۔ دیکھو ایگزائل کی لائف سیاستدان تو گزار سکتے ہیں، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اپنے ملک سے جب بندہ جلا وطن ہوتا ہے کسی خوف یا کسی ڈر سے، تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں اس کے جواب تو اب دنیا دے رہی ہے، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہشت گرد کون ہے، آپ نے کون سے ٹارگٹ لیے، کون سے ٹیررسٹ اٹیک آپ نے جب کیے، کون سے اڈے تباہ کیے، کیا کیا، یہ سارا دنیا آپ کو اب خود بتا رہی ہے، یہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ آر ایس ایس سے گھبرا گئے، آپ تو اس کے آگے جھک گئے جس کے خلاف آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اسی آر ایس ایس جو اسٹیٹ ٹیررسٹ ہیں انڈیا کے اوپر، جو اس وقت مسلط ہیں، آپ نے انہی کے خلاف تو آواز اٹھائی، انہی کو تو آپ نے اپنی پبلک کو بیان کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو انڈیا کو تباہ کر رہے ہیں، انہی کو تو آپ نے ایکسپوز کیا، بٹ ان دا ویری شارٹ ٹائم آپ ڈر گئے، اور پھر ڈرنے کے بعد، گھبرانے کے بعد آپ نے ٹائم چوز کیا کہ اس وقت چونکہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، تو چلیں میں ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں، پاکستان کے خلاف دو چار باتیں کر لوں گا، اور میں سیمپتیز لے لوں گا گورنمنٹ کی جو اس وقت آر ایس ایس کی ہے، تو مائٹ بھی میرے لیے کچھ گورنمنٹ لیول پہ سیمپتیز آ جائیں، اور میں تھوڑا سا اپنی جو میرے خلاف ایک گورنمنٹ کا سٹانس بن چکا ہے اس میں تھوڑی نرمی آ جائے۔ اپریشیٹڈ، آپ نے بہت اچھا ٹائم چوز کیا، بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، پاکستان آپ کے خوابوں میں، بلڈ میں گھس چکا ہے۔ دا پیس آف یور مائنڈ ان یور لائف از کنیکٹڈ ود پاکستان۔ یار حیرانگی کی بات ہے، مطلب آپ لوگ کو حکومت بنانی ہو تو پاکستان، آپ لوگوں کے ملک میں کوئی پرابلم آ جائے، آپ لوگوں کو کرنے کے لیے اپنا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے علاوہ، مطلب اس لیول تک آپ لوگوں کے دماغ کے اندر گھس گئے پاکستان، کہ اب آپ ایک بچہ یوٹیوبر، وہ اپنی ویڈیوز کی وجہ سے باہر چلا گیا، اور باہر جا کر وہ اس خوف سے چلا گیا کہ میں نے چونکہ اینٹی الیکشن کمپین چلائی ہے سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف، اب اس نے بھی پاکستان کا سہارا لیا کہ میں پاکستان کے خلاف ایک ویڈیو بناؤں گا تو شاید میری ایگزائل ختم ہو جائے، میری جلا وطنی ختم ہو جائے۔ تو یار کچھ اپنا بھی کرو یار، بولے ہر کام میں آپ لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ نا ایک تعویذ بنا لیں، گلے میں ڈالیں، تاکہ آپ لوگوں کی جو زندگی کے پرسنل معاملات ہیں وہ بھی حل ہو سکے۔ آپ لوگوں کے اوپر اتنا خوف طاری ہو چکا ہے پاکستان کا، اس حد تک آپ لوگوں کے پاکستان کارڈ آپ لوگوں کے دماغوں میں گھس چکا ہے کہ آپ لوگوں کی جو پرسنل لائف ہے نا،
اس کے اندر ایک ہی چیز ٹک ہو گئی ہے، دیٹ از پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ رات دن پیشاب بند ہو جائے تو پاکستان کو گالیاں دے دو شاید ٹھیک ہو جاؤں۔ واٹ بولشٹ! آپ نے تھاؤزنڈ ویڈیوز بنائی، ملین ویورز ہیں آپ کے، آپ یار ان کے سامنے کون سا سٹانس لے رہے ہیں پاکستان پہ ایک الزامات لگا کر جو جھوٹ ہے؟ آپ سچ پہ تو کھڑے ہو گئے، آپ یہاں تک پہنچے ہیں اور آپ ہار گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے جھوٹ بول رہے تھے، اب آپ سچ بول رہے ہیں۔ اب تو دنیا سچ بول رہی ہے بھائی، اب تو سچ خود لاؤڈر بن گیا ہے۔ اب تو آپ جو مرضی بولیں، آپ کی میڈیا پہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا۔ آپ نے ٹائمنگ اچھے چوز کیے ہیں، بٹ آپ نے کارڈ صحیح نہیں کھیلا، کیونکہ اس وقت جو انڈیا پاکستان کے خلاف کارڈ کھیل رہا ہے وہ کرامت نہیں ہے، اس وقت وہ یوزفل نہیں ہے۔ اس وقت آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا ورلڈ میں، ایون آپ کی اپنی نیشن نہیں سن رہی، کیونکہ آپ لوگوں نے اتنے جھوٹ بولے، اتنے بلنڈر جھوٹ بولے کہ آپ کی اپنی پبلک سوالات اٹھا رہی ہے کہ بھائی ہمیں کس چکروں میں آپ لوگوں نے کیا بیوقوف بنائے رکھا۔ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ٹائمنگ آپ نے اچھے چوز کی ہے اپنی سمپیتیز لینے کے لیے، لیکن آپ کو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے آپ کا فال ڈاؤن وہ سٹارٹ ہو گیا اب، کیونکہ آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کو بہت بری طرح ڈیمیج کی ہے۔ ناٹ اونلی فار دس کہ آپ نے پاکستان کے خلاف کیوں بنائی، اٹس یور رائٹ، آپ میرے دشمن ملک سے تعلق رکھتے ہیں، یو ہیو رائٹ ٹو اسپیک وٹس ایور یو، بٹ فیکٹس کے اوپر کریں تاکہ کوئی سنے۔ آپ کے سننے والے ملینز میں ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ کی میڈیا پہ لان تان ہو رہی ہے۔ آپ کے جو بڑے بڑے کریڈیبل اینکرز تھے، جرنلسٹ تھے، وہ بھی ڈی ٹریک ہو گئے، انہوں نے وہ بھی اپنے ان کی بھی اوقات سامنے آ گئی۔ اس جنگ کے اندر ناٹ اونلی آپ کے پورے ملک کی، بلکہ آپ کی ایک ایک شخصیت کی جو حقیقت تھی، جو اوقات تھی، وہ سامنے آ گئی ہے۔ they badly damage their characters، کریڈیبلٹی بہت بری طرح ڈیمیج کی آپ لوگوں نے، جو اصلیت آپ لوگوں کی تھی وہ سامنے آ گئی ہے۔ تو آپ جس نے ایک سچ کا سہارا لے کر آپ نے ایک اپنی قوم کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر آپ نے جس کیریئر کا آغاز کیا تھا اس ٹیررسٹ کے خلاف، آپ نے یو ٹرن تو بہت جلدی لے لی، ڈر گئے، پھر ہمارا سہارا لیا، لیکن آپ کی یہ باتیں آپ کو سنے گا نہیں، اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ لہٰذا آپ ہمیں سچ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ سچ ہمیں پتہ نہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے ویڈیو کے اندر اسپیسیفکلی یہ مخاطب کیا پاکستانی قوم کو کہ جی ہماری حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارا میڈیا ہمیں سچ نہیں بتاتا، تھینک یو ویری مچ، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ اب دنیا خود بتا رہی ہے۔ آپ انڈین ٹائمز کے ریفرنس دے دے کر تھک گئے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، اس ویڈیو میں آپ کی ویڈیوز بہت ریگولر دیکھتا ہوں، دیٹس وائی میں آپ کو انالائز کر کے دے رہا ہوں۔ اس اسپیسیفکلی ویڈیو کے اندر آپ کی جو باڈی لینگویج تھی انتہائی شرمندگی میں تھی، آپ کی جو فیس ریڈنگ ہے وہ انتہائی شرمندہ ہے، بٹ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، سو دیٹ اب وقت گزر چکا ہے، آپ کو سچ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ دنیا بول رہی ہے، سچ دنیا جان رہی ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور جو کچھ آپ کا ملک کر رہا تھا، انڈیا کر رہا تھا، اس کی بھی حالت کیا ہو گئی ہے، اس کو بھی اپنا رزلٹ مل گیا ہے، اور آئندہ اگر کرنے کی کوشش کرے گا اس سے بھی 10 گنا بڑا جواب ملے گا۔ اس وقت آپ مورلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹیکلی زیرو ہو چکے، آپ کا سچ بھی اس ٹائم کوئی نہیں سنتا، یو لاسٹ یور کریڈیبلٹی، یو لاسٹ یور ایوری تھنگ۔ سو اس لیے آپ کو مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔